بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ آج کے درس میں ہم 8ویں نقطے پر بات کرتے ہیں، اعراض السحر، جادو کی علامات، جادو کے سمپٹمز کیا ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جو اگر کسی مریض میں کسی شخص میں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ، جادو، جن کا آسیب اور بد نظر، یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے، ایک جیسا ہے۔ جادو کی علامات دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات، اور نمبر دو، جاگنے کی حالت میں بعض علامات، جاگتے ہوئے نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں۔ جو علامات نیند کی صورت میں ہیں، نمبر ایک، مشکل سے نیند آنا، کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے خود شامل کر دیں۔ یہ نہیں کہ ایک انسان آج رات کو گیا ہے، کوئی ٹینشن پریشانی ہے، 1 گھنٹے کے لیے اسے نیند نہ تو کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں، اور بار بار ہونا، کثرت مطلب ہے بار بار ہونا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے۔ اچانک کل ٹھیک تھا، آج اسے نیند نہیں آ رہی 2 گھنٹے، پھر کل ایسے، پھر پرسوں سے، اچانک اور مسلسل، یہ دو چیزیں ہیں، اچانک مسلسل بہت کثرت سے، تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 2، پریشانی، لیٹا ہے بستر پہ، ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے، پھر پریشانی بھی ہے، اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے۔ آپ جانتے پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں، بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے، یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا، یا کوئی تکلیف ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں، بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے دل تنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل۔ نمبر 3، بھیانک اور ڈراؤنے خواب۔ نمبر 4، خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا، بلی، خاص طور پہ بلی، کتے، سانپ، اونٹ، شیر، گیدڑ، چوہے، ان جو کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 5، خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا، دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں، دانت کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے، قرض الاسنان اسے کہتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا بچے کو؟ نہیں، ٹکرا سردی کی وجہ سے نہیں، دانتوں کے آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا، آپس میں دانتوں کو رگڑنا، دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ، اور بچوں میں خاص طور پہ بد نظر بچے کو ہو، بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظری لگتی ہے بچوں کو، بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے، اور بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک،
اور الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر 6، نیند میں سوتے ہوئے قہقہے لگانا، ہنسنا اور قہقہے لگانا، یعنی شدت سے ہنسنا. نمبر 7 اس کے الٹ، نیند میں رونا، چیخنا. نمبر 9، سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا، اس طریقے سے لمبا سانس لے کے. بعض اوقات دیکھیں آپ، تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے. دیکھیں بد نظر جو، اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا. ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے، وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے، لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، سب برے نہیں ہیں، یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں. اس پر انشاءاللہ بات کروں گا اس کی تکمیل میں. تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے، تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے. تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا. نمبر 9، نیند میں چلنا، زیادہ چلنا نیند کی صورت میں. نمبر 10، نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے، اونچائی سے گرنا، بار بار ایسے ہونا. نمبر 11، قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا، قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا. نمبر 12، گندگی کو دیکھنا، گندگی، کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں، کبھی گندگی جو روڈوں میں پڑی ہے گندگی دیکھنا، یا اپنے آپ گندی صورت میں گندی حالت میں دیکھنا. تو زیادہ تر گندگیوں کو دیکھنا، یا یوں محسوس کرنا کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے. اب نیند میں بدبو تو نہیں آتی، لیکن محسوس یہ یوں ہوتا ہے کہ بو پھیلی ہے، بو آ رہی ہے. نمبر 13، نیند میں عجیب و غریب لوگ دیکھنا، لوگوں کو عجیب و غریب صورت اور حالت میں دیکھنا. بہت زیادہ لمبے انسان، قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے، یا بہت چھوٹے انسان، یا بہت کالے، شدید کالے انسان، یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان، یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے، یا عجیب سے کان ہے، کٹا ہوا کان ہے، یا عجیب سی ناک ہے. تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا، یعنی اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا. یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں. اس کے علاوہ اور بھی جو زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں. بعض علامات جو دوسری قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے، یہ جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں. پچھلے درس میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں، ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. نمبر 1، سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے، سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے، بغیر وجہ بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی چوٹ کے. نمبر 2، نمازوں سے، فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا. اور یہ سب کچھ اچانک ہونا. نمبر 3، اچانک گم ہو جانا، بیٹھے بیٹھے خیالوں میں گم ہو جانا. آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، خاموشی، آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو، کچھ اور سوچ رہا ہے، کہیں اور پہ چلا گیا. پھر آپ نے آگاہ کیا، پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ اس طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ، ایک ہی مجلس میں 3-4 مرتبہ ایسے ہوا تقریباً، اور بار بار ایسے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے. نمبر 4، بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی، بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی، یعنی بغیر کسی وجوہات کے، جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے. نمبر 5، جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا، یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں. اور پھر چلتے سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے، یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایک مریض کو دیکھا، بیچارے کافی علاج کیا، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جوان لڑکی تھی بیچاری. تو اس پہ شک تھا، میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے، تو رقیہ پڑھو.
رکے اس پر بھاری پڑ گئی. کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر 6 جن تھے. اس کا مسئلہ جو تھا، ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر بازو کا درد، پیٹ کا درد، اچھا بچہ گر جاتا تھا، 3 مرتبہ پریگننٹ ہوئی، 3 مرتبہ بچہ گرا، اور ٹانگ کا درد. 6 ایسے مختلف مسئلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا. اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے، تو وہ عورت بولنا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا. مختلف آواز، یا لڑکی آواز دوسری، وہ مختلف بھاری آواز میں. اور اس نے کہا، جب اس قرآن مجید کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی. پھر اس نے اعتراف کیا ہم 6 ہیں، ایک نہیں ہے، اور 3 مسلم ہیں، 3 ہندو ہیں، یہ بھی اس نے کہا ہے. اور پھر جب قرات اور شدت کے ساتھ کی اور بار بار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے کیا تو الحمدللہ بالکل تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. اس کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے، تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں. تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا یا پورے جسم میں. نمبر 6، جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے، پھر مرگی کے دورے پڑنا. مرگی تو نہیں ہوتی، ہم مرگی کہہ رہے ہیں، لیکن دورے جو ہوتے ہیں وہ مرگی جیسے ہوتے ہیں. بے ہوش ہو جانا اچانک. ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی ہے، جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ. دماغ کو اس کے ایکس رے ہوتے ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، EEG بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، انویسٹیگیشن ہے دماغ کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں. آخر میں رزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں. ہماری کتابیں لکھی یہود و نصارہ نے، ہم نے بھی وہی پڑھی، اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مرگی کی ایک وجہ ہے، آخر میں لکھتے ہیں ان نون کاز، ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی. یہ وہ مرگی جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے. یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو، اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں. اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتے ہیں تو تندرست ہو جاتے ہیں مکمل طور پر. یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی ہیں جن پر جادو کا اثر ہو. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے؟ اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے؟ اللہ رحم کرے، یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے. میں اسے بیان نہ کرتا، لیکن اس کی ضرورت اسے میں بیان کر رہا ہوں. اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے، جو لوگ جادوگروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ کس کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ اپنے بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اور جب یہ بڑا شیطان، جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے. بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے اور خود ایک بڑے شیطان، بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے، اور وہ سارا کام کرو، جادوگر سے بھی اور چھوٹے شیطان سے بھی اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یاد رکھیں، شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے. شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن ہے. یعنی جن جو ہے وہ 2 قسم کے ہیں. ایک اچھے ہیں، ان کو جن کہا جاتا ہے. دوسرے برے ہیں، کافر ہیں، بدکار، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو، دونوں کو. لیکن
انسانوں میں بھی کافر و بدکار ہیں اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ شیطانوں میں سے، جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے، اور جو کافر بدکاروں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو میں بات کروں شیطانوں کی، اب جن الگ ہو گئے۔ یہ جو شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ جو شیطان ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں، انسان کے ساتھ ہیں۔ 4 ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلے 4 ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1، خون میں دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑ جیسے کہ خون دوڑتا اور حرکت کرتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں، خون کیونکہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے۔ جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس جو یا بری نفس جو امارہ بالسوء ہے، یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے۔ کفر ہے، شرک ہے، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، یہ وہی انسان کرواتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا وہی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے القرین۔ قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے۔ ہمزاد، آپ کی ذات ہے، اس جیسے دوسری ذات بھی ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ وہ آپ ہیں لیکن یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے۔ اور یہ جو قرین ہے ہمزاد، کیا چیز؟ مانے ہم ذات، وہ ذات جو میرے اندر ہے، جو میری طرح ہے۔ ہم ذات شیطان، میری آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ذات شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی۔ صحیح مسلم میں یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیع کی طرف گئے اور دعا کر لی ان کے لیے، پھر واپس آئے، وہ بھی واپس آئے، تو کیونکہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے تو سانس پھولا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سچ بول ہی دوں، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، تو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری کے وقت کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میری غیرت جو ہے وہ جاگ گئی، اور میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ دوسری روایت میں جو شاہد دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے چیک کرتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یا رات کسی حصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، باہر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رات کو اٹھی
اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لیٹے ہوئے. تو رات کا اندھیرا تھا تو ہاتھ مارتے مارتے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں. تو پھر ہاتھ مارتے مارتے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان میں اندر ہاتھ اپنا مارا بالوں میں, یہ دیکھنے کے لیے گیلے ہیں کہ نہیں, یہ کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. اللہ المستعان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا فقد جاءک شیطان, کیا تمہارا شیطان جاگے عائشہ, کیا تمہارا شیطان آ گیا؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او معی شیطان, کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ میں تو نبی کی بیوی ہوں, کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم ومع كل انسان, جی ہاں اور ہر انسان کے ساتھ ہے. تو عرض کرتی ہیں ومعك یا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم, جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں, ولكن رب اعانني عليه حتى اسلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں یہ جو قرین ہے اس کا معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے. یہ آپ کی دوسری کاپی ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور ہمیشہ شر کی طرف آپ کو کھینچتی ہے, آپ کے سارے راز جانتی ہے. آپ جو ہیں ہمزاد جو ہے آپ پر, آپ فوٹو کاپی کسی پیپر کی کریں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہر رنگ میں فرق پڑ سکتا ہے, حقیقت میں فرق نہیں ہوتا, وہی الفاظ ہوتے وہی چیز ہوتی ہیں. اور یہ قرین ہے جس کو شیطان استعمال کر کے, جیسا آگے میں بیان کروں گا, آپ کے سارے راز وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے. اچھا, اور قرین سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ان پر غالب ہوئے, ورنہ غالب نہیں ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, میری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اس سے. یا آپ کے اندر وہ نیگیٹو پہلو ہے جو آپ سے ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے, نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے آپ. تیسرے قسم کا شیطان یہ وہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک سونڈ ہے, اس نے ہاتھی کی طرف, اس نے اپنی سونڈ جو ہے دل کے اوپر رکھی ہوئی ایسے, بس سست ترین شیطان ہے یہ پڑا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے وسوسے دل میں ڈالنا, اس کو کوئی کام نہیں, مسلسل وسوسے دے رہا ہے. اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس, وسوسہ کرتے لوگوں کے سینوں میں, دل میں. من شر الوسواس الخناس, وسواس ہے, خناس ہے. وسواس وسوسہ کرنے والا, بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا. خناس بہت زیادہ دوڑنے والا, دور ہونے والا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے, وسوسے بھی وسوسے, کوئی مشکل ہے نہیں ہے, 100 مشکل اس کے سامنے نظر آئے گی اس کے دل میں. ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, ابھی اسے شادی کرنی ہے, ابھی بیوی پریگنٹ, بیوی نہیں ملی, ارے اسے شادی ہوگی پتہ نہیں بیوی کیسی ہوگی, اگر نافرمان ہوئی تو کیا ہوگا, ارے میرا بچہ کیسے ہوگا, پھر نافرمانی نکلا تو کیا ہوگا, اگر اسے شرک یا کفر کیا تو کیا ہوگا, نافرمانی, میں شادی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب بیٹھے وسوسے کرنے. اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو, اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے, بھاگنے والا ہے, ڈرنے والا ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا.
ضرور پیدا ہوتا ہے. اور کوئی دل کے اطمینان کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, نہ پیسوں میں, نہ مال و دولت میں اطمینان و سکون ہے, نہ بیوی بچوں میں ہے, نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے. اگر کہیں اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. چوتھے قسم کا شیطان, یہ بھی خاص شیطان ہے. اس کے خاص مشن ہے. یہ نمازیوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نمازیوں کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے. اور اس کا نام ہے خنزب. تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے. خنزب, خ نون زے بے. ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے, خلل پیدا کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے. یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے, اس کا نام خنزب ہے. جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز کے دوران ہی کہنا ہے, یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل میں نماز میں پیدا نہیں ہوا. آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے. اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں؟ جو ہی تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں. گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ. سب جاگے, حمزات بھی جاگ گیا ہے, خنزب بھی ساتھ ہے, وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے, اور خون بھی دوڑ رہا ہے. سب چاروں اکٹھے ہو گئے, آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. اور سب سے زیادہ یہ خنزب ہے. آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ نماز کی مسلط سے بھی خنزب کو کیا گیا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ تھو تھو کرنی ہے بائیں جانب, بس مشکل کام ہے. یہ 4 وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں. جو باقی شیطان ہیں, جو پہلے 2 ہیں, یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی, لیکن اوپر غالب مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے. جو خون میں دوڑتا ہے, جو قرین ہے, آپ ایمان, توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں. جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں جو بعض اوقات, ہمیشہ نہیں ہے, بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی. نمبر 1 وہ شیطان ہے جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے. نمبر 2 وہ شیطان ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, بھوکے شیطان. پہلے بے گھر شیطان تھے, دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں. تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جماع کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. چوتھے وہ شیطان جو حماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ. مشکل ذکر ہے میرے بھائی, مسنون طریقہ تو معروف ہے. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کی قسم شیطان کیا کہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, چلو یہاں سے چلو, یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ, تو شیطان کہتے ہیں اب آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں. پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم, یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانہ ہے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ہیں ٹھکانہ تو تمہارا نہیں ہے, ٹھکانہ تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتا اللہ ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے
بھئی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر یہاں سے چلو. اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو, ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں, اس میں اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث و خبائث کیا ہیں؟ نر جن اور مادہ جنیاں. ان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اثر حمام میں ہوتا ہے, حمام کے اندر سے. جنوں کا بسیرا ہے وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے اپنا, جیسے کہ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے, بعض وہ گرم پانی اوپر پھینک دے, بعض ان کو تکلیف دے, چھوڑیں گے آپ کو؟ خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے یا ایمان کی کمزوری ہے. تو یاد رکھیں اللہ صرف اپنے ذکر کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث, بس یہ کہنا ہے آپ نے. اور کب کہنا ہے؟ حمام کے اندر نہیں کہنا, داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے. جب باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک غفرانک. مغفرت سے صیغہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تو ہی مغفرت فرما. اور یہ وہ شیطان ہے جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. آپ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے, یا شیطان کو اپنے قابو میں, یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں, نمبر 1 قسم کا طریقہ. میں 10 طریقے ہیں, جلدی سے بیان کر دیتے ہیں, وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ, اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر, جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے. اور خاص قسم کے طلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں, ان کو پکارا جاتا ہے. اے فلاں جن میری مدد فرما, اے فلاں جن. عجیب و غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے. اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا. اسے سے قسم کا طریقہ کہتے ہیں. جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے. اور ایسے بخور ہوتے ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے, خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہیں, بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے, ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے, یہ وہ استعمال کرتا ہے. اور خود ناپاک ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن, اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن. اور 40 دن میں بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے. شیطان کا وعدہ ہے اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک کر رہا ہے. تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں, بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا کے مارنا ہے اسے نا, اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے. پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہاری ہر بات مانوں گا, لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں, میں نے جادو کرنا ہے, جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے, جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں جانور دیا جاتا ہے
کالے رنگ کا، مرغی ہے کالی، کالا بکرا ہے، کالی گائے ہے، کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور لیا جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ، اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد، وہاں پر پھر دعا کرنا اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے، اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ، کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان، میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے، تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے، یہ طریقے سارے بدترین ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا۔ یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، یہ شیطان بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں۔ تعجب کی بات ہے، بڑی پگڑیوں والے، بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں، شرک کے راستے۔ چوتھا راستہ سفلی راستہ، تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے، سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے، نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے، اس سے نیچے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اب دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے، دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں، جسے کہتے ہیں کالا جادو۔ جادو کی مختلف قسمیں، اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں، اب طریقے بدترین ہونا چاہیے۔ اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر، دیکھیں کفر پر کفر، تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے، حمام کے اندر، گندگی کے اندر۔ میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں، پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے، میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، صفائی میں نہیں، وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لت پت ہو جاتا ہے۔ جی پاؤں میں باندھ لیتا ہے نا قرآن مجید، نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو، نعوذ باللہ۔ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص طلسم پڑتا ہے، خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں، اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو۔ پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا، وہ پھر سرداروں کا بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ، گندگی نجاست کا۔ اس طریقے میں اب دیکھیں شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے، اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے، اور جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں۔ پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پیخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شیطان سے مسلط کر دیتے ہیں، شیطان جو ہے اس نے اتنا بد عملی کی، کفر کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے۔ تو یاد رکھیں اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ، زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پیشاب یا پیخانے سے پیلے رنگ سے
وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں، تویز بند کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ ہے طریقت التنکیس، یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس، الٹانے کا طریقہ، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، سیدھا نہیں پڑھنا، الٹا پڑھنا، یہ تنکیس اسے کہتے ہیں۔ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے والضالین سے شروع کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم، اس طریقے سے الٹا۔ اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی، کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ، تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں۔ ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ، اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا۔ مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے، قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا کیا ہے، یعنی سورۃ یاسین میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً۔ تو کیا کرتے ہیں، شروع سے پڑھتے پہلے مبین تک رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک، پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک، اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بدعت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں میں موکل ہوں، اور یہ بیچارہ سمجھتے ہیں یہ موکل آ گیا میرے لیے، یہ کوئی اچھا جن ہے جو میری مدد کرے گا۔ بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا۔ اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ 8واں طریقہ ہے طریقت التنجیم۔ تنجیم کہتے ہیں نجم، سٹار، ستاروں کا طریقہ، تاروں کا طریقہ۔ اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا رہتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے، اسی کے لیے بکرا ذبح کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگے تو شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے، اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ 9واں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا حمزات کا طریقہ۔ کہتے ہیں حمزات کو اپنے قابو میں لے لو۔ یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں، یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا، خریدنے والا اور طباعت کرنے والا، تالیف کرنا، سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ جادو ہے، جادو کی تعلیم دینے والا، مدد کرنا، سب برابر ہے، یاد رکھیں۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، اس میں لکھا تھا پاکستان میں حمزات پر قابو پانے کا طریقہ۔ میرے بھی ہوتے شیطان ہیں، شیطان ہوتے جو آپ قبضے میں، یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے، وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی جس میں لکھا تھا حمزات کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ۔ یہ اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں، اور اس کی مختلف کتابیں تھیں میں نے مطالعہ کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا، ابھی راستہ نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ بھئی پامسٹری جو ہے وہ سمجھتے پامسٹری کیا ہے، ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے، حاصل کریں کیا مشکل ہے۔ اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے، ایسٹرالوجی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے، آپ کا کون سا سائن ہے، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، اور اخباروں میں پڑھتے تھے، رسالوں میں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ہیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دی، پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ، ہم کہاں جا رہے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، الحمدللہ۔ تو اس میں لکھا تھا کہ حمزات کو قابو کرنے کا طریقہ۔ اب یہ نہیں پتا کہ حمزات کیا ہوتا ہے، اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی نفرت آئی، الحمدللہ شاید یہی وجہ تھی
کہ ہمارے جو باقی چیزیں تھیں، کیونکہ میں کہانت میں بیان کروں گا، کہانت کے مختلف 10 طریقے ہیں، کہانت کے 10 سے بھی زیادہ ہیں. اس میں تاش کے پتے جو ہیں کارٹومینسی کہتے ہیں، تاش کے پتوں سے قسمت بتانا. تو میں نے نوز باللہ میں نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نوز باللہ جیسے استخارہ ہوتا ہے، تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ دائیں بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو، خاص قسم کا پتہ. اگر آپ نے پتہ نکالا، اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے، بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا. اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا، اس میں برکت ہے. نعوذ باللہ. یہ کہانت ہے، سب کفر ہے میرے بھائیو. یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں، کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے، کبھی تاش کے پتے ہیں، مختلف طریقے ہیں سارے. یہ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزات کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ، ایک موم بتی جلا لو، کپڑے اتار لو، الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو. واللہ میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونا، موم بتی کو بھی دیکھنا کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا. یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور موم بتی کو دیکھتے رہنا ہے. اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے، نعوذ باللہ. وہ پڑھتے رہنا ہے. اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے، جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آنکھ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے. جو ہی سفید نظر آ گیا حمزات آپ قبضے میں آ گئے. خوب آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے، یعنی دماغ کو کیا اثر ہوتا ہے. آپ الٹے ہیں، پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے، موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گردن میں درد پڑ گیا ہے اور جس کا وزن بھی 100 کلو ہو، پورا وزن سر پہ ہے اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں، آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا. یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی آواز بھی. اور رات کی تاریخی، رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو، یہ شیطان کو بلانے کی دعوت ہے. تو اور کیا ہے. قرین ہے، بیان کیا میں نے، قرین ہے. حمزات دوسرا نام ہے قرین کے، جو انسان کے ساتھ ہے، شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بھئی حمزات قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں. قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ؟ قرین جو آپ کے ساتھ، اس کو دوسرے لفظوں میں حمزات کہا جاتا ہے. جی اچھا میں بیان کر چکا ہوں پہلے. 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ. یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے، تاریک جگہ میں، جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت، اور ایک سرکل ڈال دینا ہے، گول دائرہ چھری سے، اور گول دائرے کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے. اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے، سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. اور اس کی ایک صورت ہے کہ کالی مرغی ساتھ لے جاتے، وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر، جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا. یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں. جو کہانت کے طریقے ہیں، میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا. کہانت کی بھی تقریباً 10 کے قریب طریقے ہیں. اور جادوگر جو ہیں اسے جادو نہیں کرتے، وہ کہانت بھی کرتے ہیں. یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے، میری چوری ہو گئی ہے، تو وہ خاص عمل کرتے ہیں. کیسے عمل کرتے ہیں کہانت کے لیے؟ کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا. مختلف طریقے ہیں اس کے، اور بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں واللہ. وہ انشاءاللہ ضرور جب کہانت کی بات ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. جادوگر کی پہچان یہ بہت ضروری ہے. جادوگر کی علامات، جادوگر کو کیسے پہچانے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا، جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے، علاج کے لیے، یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے. جادوگر کی علامات نمبر 1، جو ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں
اور کس غرض سے ہیں، بعض اوقات یہ بتا دیں کس غرض سے آئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرین سے، جو میں نے پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. دوسری نشانی، باقی اس نشانی یہ بھی بتاتے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں آپ کے شخص کے پاس جائیں، دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا نام فلاں ہے، آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کے جیب میں 200 ریال ہے. آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ اس نے کہا یہ تو بڑا کامل پیر ہے، یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے، یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے، یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر ہی انسان جو ہے آدھے ادھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی، ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے بھی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، یا جس پر جادو کیا اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں، تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر 3، کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے، مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے، کوئی بھی چیز، کپڑا ہے، توب ہے، مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے. اس میں ایک فرق یاد رکھیں، جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ، وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے، جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں پہ فرق سمجھیں ذرا. جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو، جو مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے، جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں، وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی. اگر مانگتے بعض ہوتا ہے اس شخص جس کی نظر لگی ہے، نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے علاج میں یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے، غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا. اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو، اس مریض پر ڈال تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی عجیب اثر، عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے. اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتے ہیں یہ جادوگر کی نشانی ہے. تو فرق سمجھ لیں ذرا. نمبر 4، تمتمے اور طلاسم پڑھنا. تمتمہ کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا، یوں واضح الفاظوں میں نہ ہو. تمتمہ کرنا. اور تلسم پڑھنا. تلسم عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے بے معنی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو کو پکارے جاتے ہیں، یا عجیب و غریب نمبر. نمبر 5، نمبروں کا استعمال کرنا. تعویذ لکھنا، 5ویں نشانی تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 6، سات عہود سلیمانیہ کی قسم دینا. 7 عہود، عہد سلیمانی، عہد کی جمع عہود ہے، عہود سلیمانیہ. 7 عہود سلیمانیہ ہے. جادوگر معروف ہے، جادوگر کہا. حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں، ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں. اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیں کفر، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بری ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام بری ہیں، اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں. اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے. اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر 7، قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا. قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ، واضح الفاظوں میں نہیں، اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے. اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا. پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرط کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کا پڑھنا بھی جائز ہے بشرط کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا، عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنا، یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے تاکہ سننے والا کہے اس نے پڑھا تو قرآن ہے، اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے، تب کہتے نہیں جی ہم نے تو جو سنا قرآن سنا، باقی ہمیں پتہ نہیں
کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور ہم کہاں عربی جانتے ہیں؟ ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں؟ ہم پتہ پورا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر 8، بہت ہی زیادہ دھاگے رسیاں استعمال کرو پر گرہ لگانا، یہ نشانی جادوگر کی. ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے، گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 9، بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا جس کی بو بھیانک ہو، یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگھ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں، وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے. بدبودار بخور کا استعمال کرنا. اور بخور خاص لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکل اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے. اور عام طور پر بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 10، جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے، صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں، یہ اس کی نشانی ہے. گندگی پھیلی ہوئی ہے، نجاست پھیلی ہوئی، اس جگہ پہ بیٹھتا ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا. کیونکہ صفائی تو ایمان کی نشانی ہے، ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی. نمبر 11، آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو. وہ خاص بند کمرے میں جانا بار بار، یہ لکھیں. نمبر 11، بند کمروں میں، اندھیرے کمروں میں بار بار جانا. جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں. بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا. نمبر 12، کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا. کالے رنگ کا جانور، چاہے کالی بکری ہو، کالا بکرا ہو، کالا مینڈا ہو، یا کالی مرغی ہو، کالا مرغا ہو، کالے رنگ کا ہونا چاہیے. یا خاص رنگ، سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں. خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کرنا، جانور ذبح کرنے کے لیے یہ نشانی ہے ان کی. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں، جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کوئی نہ ہو، یہ جادوگر کی نشانی. رقیہ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کرو. آپ یہ کہتے بھی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ، لیکن خود جانور اور فلاں رنگ کا ہو، یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نمبر 13، 13ویں نشانی، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا. پڑھنے کا بھئی آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ کے پڑھائی کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی کرنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی اوڑ کے، یعنی اندر ہاتھ اپنا اندر رکھ کے تاکہ اثر صحیح طریقے سے ہو، نعوذ باللہ، پڑھائی کرنا. یہ طریقے جو ہیں یہ نشانی ہے جادوگر. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو مکمل حجاب میں، چہرے میں نظر نہیں آتا، نہ اس کا پاؤں نہ اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے. نمبر 14، حجاب شرعی سے منع کرنا یا حکم نہ دینا. حجاب شرعی پردے سے منع کرنا یا عورتوں کو حکم نہ دینا. اگر عورت کوئی آئی ہے حجاب والی تو کہتے حجاب اتارو. اگر بے پردہ عورت ہے تو اسے یہ نہیں کہے گا تم پردہ کرو. یہ نشانی جادوگر کی. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، اگر عورت بے پردہ گئی ہے سب سے پہلے کہتے ہیں اپنا پردہ درست کر لو اور مکمل پردے میں بیٹھو، سب سے پہلے. نمبر 15، مریض کو اس چیز کا حکم دینا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دینا. مثال کے طور پہ ہدہد کو ذبح کر کے آؤ، ہدہد کو قتل کرو، یا مینڈک قتل کر کے آؤ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، ہدہد کو قتل نہیں کیا جاتا اور مینڈک کو قتل نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. ہدہد اور مینڈک، فراگ کو قتل کرنے سے منع فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جادوگر جو آپ کو کہے کہ ہدہد لے کے آؤ قتل کر کے، یا مینڈک لے کے آؤ مار کے، تو یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 16، رسی کا استعمال کرنا اور رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے سائز میں فرق پڑنا. رسی آپ کے سامنے رکھے گا، آپ دیکھیں گے 1 میٹر کی ہے یا آدھے میٹر کی ہے، کچھ پڑھے گا، پھر دیکھیں کہ وہی رسی یا تو لمبی ہو گئی یا اس کا سائز کم ہو گیا. یہ جادوگر کی نشانی ہے.
ایک تو گرا ڈالنا تھا، دوسرا طریقہ رسی کا استعمال کرنے کا، یا دھاگا، رسی ہو یا دھاگا، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ نمبر 17 گندگی کا استعمال کرنا، پیشاب اور پیخانہ کا استعمال کرنا زیادہ، کیونکہ وہ اس سے نبی قرآن مجید لکھتے ہیں، اور وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کو ایک تو بخور کی بدبو ہے، دوسرا اس شخص کی بدبو آئے گی اور اس جگہ سے بدبو آئے گی جہاں پر وہ بیٹھا ہے، وہ جہاں بیٹھا کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور پیشاب کی بو تو پھیلی ہوتی ہے وہاں پہ، یاد رکھیں۔ جیسے کہ کوئی شخص پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پیشاب قطرے گرتے رہتے ہیں، اس سے بھی کم بو آتی ہے جو ان لوگوں سے بو آتی ہے، جو جگہ سے بو آتی ہے۔ نمبر 18 مریض کو حکم دینا کہ سورج کی دھوپ میں نہیں نکلنا، روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک، سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اسے؟ آپ کو بارک اللہ فیک، وہ آپ کو نماز باجماعت سے منع کر رہا ہے۔ اگر کہتے نماز نہ پڑھو، کہیں گے یہ کون سا مردود آ گیا نماز سے منع کرنے والا ہے، لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جانا نہیں ہے، یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا، تو آپ نے اندھیرے میں ہی یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے 40 دن تک یا 20 دن تک یا 10 دن تک، تو یہ 10 دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی باجماعت؟ وقت نماز سے انڈائریکٹ طریقے سے۔ اور عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ پانی کو نہیں چھونا، بس مردوں کو حکم 30 دن پانی کو چھونا نہیں آپ نے، علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا، علاج نہیں ہو سکتا۔ جب پانی کو چھو گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نشانی نمبر 19 ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ، پانی کے استعمال سے منع کرنا۔ نمبر 20 مریض سے، نمبر 20 19 یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا۔ نمبر 20 مریض کو کچھ پیپر دینا، ورقے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں، تعویذ دینا، اور کہنا کہ اس کو جلاؤ، جلانے کا حکم دینا، اور خاص جگہ پہ جلاؤ، یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو، بخور۔ نمبر 21 پانی پڑھ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ، یا جس پر جادو اس نے کرنا ہے، آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے، وہ پانی پڑھ دے گا آپ کو، یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کرو تو کہتے اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا اس کو پھینکو راستے میں، تو راستے میں جو آپ کو کہتے کسی کے راستے میں پانی پھینکو، یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا، یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جادوگر کیا کرتے ہیں، جو کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتے ہیں، تھوڑا علاج کرتے ہیں، ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں، دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا، وہ تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا، دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور بار بار ادھر ہی جاتا رہتا ہے بس۔ نمبر 22 یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص نے اس پر جادو کیا ہے۔ یاد رکھیں جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، پہلی بات ہے کہ اسے کہاں سے جانا ہے، کہانا تھی، دوسری بات ہے اس قطع رحمی کرنا چاہتا ہے، تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ، اور بڑی یعنی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں، یہاں پہ بدبختی کا عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے، تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے، تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، تو جب صلہ رحمی ختم ہوتی ہے اور قطع رحمی ہوتی ہے، شیطان کو اور کیا چاہیے؟ گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کو یہ بتا دوں، شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے، نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں، اس میں قطع رحمی ہوتی ہے، ہم بتاتے نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا، تم نے کہاں سے جانا ہے؟ یہی کافی کوئی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے جادو کیا ہے، یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے، اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی، یاد رکھیں۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر میں بتانا تو نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں، پھر بتا دیتے تھے کون ہے۔ تو ہر بھی دیکھیں لوگوں کے، اور لوگ جاہل بیچارے ہیں وہ بات مان لیتے اور کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار، اتنا اچھا انسان کے پاس ہو کہ میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے، اب اس نے مجھے بتایا کون ہے، ابھی دیکھنا میں کیسے اس سے بچتا ہوں، اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ۔ نمبر 23 کثرت سے زعفران کا طلب کرنا، بھی زعفران لے کے آؤ، زعفران سے لکھنا ہے، زعفران
ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے، معروف مادہ، بہت مہنگا بکتا ہے، وہ لے کے آنا. زعفران کی طلب کرنا. نمبر 24 کس لیے طلب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تویز لکھنے ہم نے، تویز لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں، اور اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں اور تویز لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے. نمبر 24 باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے، اچانک کسی اور سے ہوا سے بات کرنا شروع کر دے گا. ہوا سے حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا، تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے. نمبر 25 اس شخص پر اللہ تعالی کی نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں. آپ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا. اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، ساتھ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی. اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو نافرمانی نظر آئے گی، یا داڑھی منوانے والا ہوگا. ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا، کامل بابا، اس کی داڑھی نہیں، داڑھی ہے نہیں، کامل بابا ہے، اور اسی لوگ جا رہے، وہ تویز دے رہے لوگوں کو کامل بابا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں بنگالی بابا ہے، کامل بابا ہے، پتہ نہیں کتنی بابا ہے. دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ، دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں، کانٹیکٹ کیجئے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. سبحان اللہ. اور لوگ جا رہے دھڑ دھڑ جا رہے، کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ، لیکن جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے. 25 نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا. آج کی درس میں اتنا کافی ہے. یہ جو اہم نشانیات میں نے بیان کی ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے، حجت قائم کر دی ہے. کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے، ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے. یاد رکھیں موت آئے گی اور سب مر جائیں گے. مرنا ہے مر جاؤ، کیونکہ موت حق ہے. آج نہیں تو کل ضرور مرو گے. مرنا ہے مر جاؤ، لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کس کی جگہ کپڑا ناپتے ہیں؟ کوئی چیز بھی ہو، رسی ہو، کپڑا ہو، یا تو میں نے ہنٹ دے دیا ہے، اب سمجھے گا کہ ناپ رہا ہو کم زیادہ ہونا. اب ترقی ہو گیا نا، تو ترقی کے ساتھ ترقی بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو استخارہ کی بات آ گئی، جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے، وہ کیا، وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ، اس کا کیا حکم ہے. یہی تو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا، شاید آپ نہیں آئے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں. نمبر 1 جس کی دلیل قرآن سنت سے موجود ہے. نمبر 2 وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے، اور بعض میں اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں. اور بعض جادوگر، یعنی ایک جادوگر ہے اس کا نام حامد آدم ہے، سودان کا ہے. اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہے دنیا کے. کالا جادو وہیں سے یعنی آج کل، پہلے تو عراق میں مشہور تھا، بابل میں، آج کل سودان میں مشہور ہے، نائجیریا میں مشہور ہے. اس شخص نے توبہ کی ہے، واللہ اس کی آپ باتیں سنے نا روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے، بنیادی باتیں ہوں، اور اس کی توبہ میں بات میں بیان کروں گا. اتنی حقیقتیں ہیں واللہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص، اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں، ڈاکٹر کیا ہے، میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج، ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے، آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی؟ دوائی دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ دیں گے. ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا، میں یہ کرتا تھا، اور اس نے ایسی باتیں بیان کی، مطلب یہ شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے یہاں پہ، اللہ قسم میں کھا رہا. اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس دلدل سے نکالا ہے. اور کتنے سے نقصان ہوا ہے. یا دوسرے جادوگر تھے اس سے پہلے، یمن کا جادوگر، اس نے جو توبہ کی ہے، اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے. اس کے بچے کی آنکھیں نکلے اس کے سامنے، اس نے توبہ کی ہے، واپس نہیں آیا وہ. بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کروں گا میں.
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.